الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ہم دہرا رہے تھے۔ گزشتہ سے وابستہ جمعہ ہم یہاں پہنچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم سے کچھ سوال کچھ جواب کیے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ میں تمہارے ان بتوں کو دیکھوں گا، علاج کروں گا ان کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قوم والوں میں سے کسی کے کان میں یہ جملے بہرحال حضرت کے پڑ گئے۔ ایک دن علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم والوں کی عید کا ایک دن قریب لگ رہا تھا، جس میں وہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور نہ جانے کیا کچھ کرتے تھے۔ اس دن کے آنے سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے۔
آ کر کہنے لگے کہ دیکھیں آپ میں اور ہم میں بہرحال اختلافات تو جو بھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ لڑتے رہتے ہیں۔ ایسا کریں کہ جو عید کا دن آنے لگا ہے نا، ہم بھی وہاں جائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ جائیے، تھوڑا باہر نکلیے، کچھ ملیے، کیا ہمیشہ جو ہے وہ بس آپ اور ہم اپنے بیچ میں اختلافات رکھ کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا اور ایک نظر ستاروں کی طرف ڈالی اور فرمایا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہ میں بیمار ہوں۔ شاید پہلے کسی درس میں نے عرض کیا ہو، مجھے صحیح یاد نہیں، غالب گمان کے مطابق تو اشارہ تو میں نے کیا تھا کہ جو بعض کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے، اور خاص کر بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، ثلاثہ کذبات کے الفاظ ملتے ہیں، ان میں پہلا مقام یہی ہے فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، یہ والا۔ وہ انشاءاللہ جب ہم وہ تینوں مقامات بیان کر لیں گے تو پھر میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں خدا کے نبیوں سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر خدا کے نبیوں کی باتوں پر بھی امن نہ رہے تو عقیدہ تو کسی صورت محفوظ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عقیدہ انسان انبیاء کی تعلیمات سے لیتا ہے۔ اگر خدا نہ کرے انبیاء امن میں نہیں ہیں تو پھر آپ اور ہم عقیدے کو کیسے محفوظ کریں گے، اور اس کے جو قوت ہے عقیدے کی وہ کیسے آئے گی۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، ابھی صرف یہ واقعہ سنیں۔ فرمایا فقال انی سقیم، اے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا میں بیمار ہوں۔ قوم والے یہ سمجھے کہ ستارے کا کوئی اثر ان پر ہو گیا ہے جس سے یہ بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے کہ وہ جو لوگ آئے تھے حضرت ابراہیم کو دعوت دینے وہ اسی عقیدے کے تھے۔ ان کی کچھ تفصیلات ہم نے پہلے پڑھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اچھا پہلے ذہن میں ایک بات یاد رکھیں آپ، اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ آگے آئیں گی، فقال انی سقیم، لیکن یہ چیز پہلے عقیدے کے لحاظ سے سنتے جائیں۔ خدا کے نبی کبھی بھی ستاروں سے متاثر نہیں ہوتے کہ یہ عقیدہ اپنا لیں یا پڑھا دیں کہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ ستاروں سے ہوتا ہے، یا ستاروں سے کچھ ہوتا ہے، یا ستاروں سے وہ ہوتا نہ۔ اسلام انبیاء علیہم السلام کا مسلک ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ الگ بات ہے کہ پرانے دور میں بھی کچھ لوگ، کچھ اقوام ایسی گزری ہیں جو اپنے عقیدوں کو ستاروں سے وابستہ کرتی تھیں، اور آج جس دور میں آپ اور ہم جی رہے ہیں اس میں بھی، اچھا چلیں باقی کو تو چھوڑیں، جیسے اور کئی اقوام ہیں ان کا تو کیا کہنا، مسلمانوں کا حال دیکھیں آپ، مسلمانوں میں بھی ایسے کتنے لوگ ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے، جو نجومیوں کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے جی ذرا کچھ نکالو، کو کتاب دیکھو، کو ہمارا حال شال بتاؤ، ہیں یا نہیں؟ نہیں ہے۔ لگتا ہے یا تو بالکل تجربہ نہیں ہے آپ کو ایسے لوگوں کا، یا آپ لوگ سچ بولنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ عربی کی کہاوت ہے الحق مرن، سچ کڑوا بڑا لگتا ہے۔ اچھا چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی مکی صاحب کی سناؤں؟
حضرت نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا جو ان کی کتاب منہاج مسلم کی دوسری جلد میں چھپا۔ حضرت فرما رہے تھے ایک دفعہ ہم اپنے علاقے میں گئے تو فرمانے لگے کہ وہاں ہم نے کچھ لوگوں سے سنا کہ پڑوس میں ایک ڈیرا ہے اور وہاں پر ایک مرشد صاحب رہتے ہیں، اور کمال ان کا یہ ہے، ہنر ان کا یہ ہے کہ وہ کسی شخص کی آنکھ پر ہاتھ رکھ دیں تو چند لمحوں کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ کی زیارت کرا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام آیا کرے تو درود پڑھ دیا کریں، ہو سکتا ہے آپ دل میں پڑھتے ہوں لیکن ابھی تک میں وہاں نہیں پہنچا کہ آپ کا دل دیکھ لوں۔ فرماتے ہیں خیر بڑا نام سنا اس کا، کہتے ہیں اتفاق سے ایک دن ہم اس علاقے میں چلے گئے، بہادر خان اور رحیم یار خان کے درمیان میں آتا وہ علاقہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پر گیا تو کے ساتھ میں ساتھی تھے دو، ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آئیے، جب ادھر آئے ہیں تو کیوں نہ ان حضرت سے ملاقات ہی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں جو ساتھ میں دوست تھے، ساتھی تھے، انہوں نے کہا بھی حضرت ایسا نہ کریں، اولاً تو پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا نہیں، کون ہے وہ صاحب، ہمیں ایک تو یہ پتہ نہیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہیں اور یا ہم دو ہیں، کیا پتہ ان کے مریدین اگر کوئی ناراض ہو گئے تو وہ کہتے ہیں نا ہمارا تو پا گوشت بھی ان کو نہیں آئے گا۔ مکی صاحب فرماتے ہیں کہ یار خدا رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، بھئی کوئی ایسی بات بھی تو نہیں ہے، کوئی یہ تھوڑا کھا جائیں گے، وہ ان سے کہیں گے بھئی ملنے آئے ہیں، بات کرنی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں خیر ہم نے کہا بھئی گاڑی اس طرف کرو، کہتے ہیں ان کے ڈیرے پہ چلے گئے۔ ہم نے خیر جب خانقاہ پر پہنچے، قصہ مختصر یہ فرماتے ہیں جب خانقاہ پر پہنچے تو جب ہم گاڑی سے باہر آئے تو ان کے مریدین بیٹھے تھے، کوئی زنجیروں میں، کوئی سنگلوں میں، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی بھنگ رگڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے مریدین دیکھے تو میں نے کہا بھئی پیر تک تو میں پہنچ گیا ہوں۔ مکی صاحب فرماتے ہیں میرے جو دوست تھا وہ میرے سامنے آ کے کہنے لگا حضرت جب پیر تک آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ ملنے کی کیا ضرورت ہے، بھی چلیں۔ کہتے نہیں یار جب یہاں تک آ گئے ہیں تو ملاقات میں کیا حرج ہے۔ اب وہ بہرحال گھبرا رہے تھے، کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ، فرماتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں آؤ۔ خیر کہتے ہیں جب ہم نے اندر گئے انہوں نے اجازت دی، تو کہتے ہیں جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو خیر بہرحال آپ نے مجھ سے بڑھ کر مکی صاحب کو دیکھا ہوگا، وہ تو ماشاءاللہ یعنی ظاہر کے لحاظ سے، باطن کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا انہیں۔ اور یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، نصف صدی سے ایک شخص کعبے کے ساتھ بیٹھ کے درس قرآن حدیث دے رہا، کو مذاق ہے یا نہیں؟ سعادت۔ فرماتے ہیں خیر جب وہ ان کا سامنا ہوا تو کہتے ہیں بال بڑے بڑے جیسے زلفیں ہوتی ہیں لیکن داڑھی نہیں تھی، مونچھیں تھیں۔ کہتے ہیں خیر ہم قصہ مختصر یہ ملے اور ہمیں بھی بٹھایا اور کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں جب نام بتایا تو خیر بہرحال ظاہر کے لحاظ سے تو بڑے خوش ہوئے کہ جی بڑا نام سنا آپ کا، لیکن یہاں کیوں آئے ہیں آپ؟ مکی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی آپ کو ملنے آئے ہیں، دیکھنے آئے ہیں، بڑا نام سنا ہے ہم نے بھی آپ کا۔ تو مکی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے کہنے لگا کہ مکی صاحب غلط جگہ آ گئے ہو، یہاں نہیں آنا تھا آپ۔ مکی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی دیکھو بات سنو، ہم نے یہ سنا ہے کہ کوئی صاحب آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر حضور کا دیدار کرا دیتے ہیں، زیارت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اگر یہ بات ہے تو ہم کیوں محروم رہیں، اور اگر نہیں ہے تو حقیقت سامنے آنی چاہیے۔ مکی صاحب کی بات جب یہاں تک پہنچی تو کہیں مکی صاحب کہاں ایسی بات ہے، بھئی بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ ایک شعبدہ ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، نہ حضور کی زیارت ہے، نہ کوئی کمال ہے، نہ ہی ولایت ہے، نہ ہی کرامت ہے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟
مجھے چھوڑ دیں میرے حال پہ. مکی صاحب فرماتے میں نے کہا دیکھو حال پہ چھوڑنے والی بات تو نہیں ہے. کہنے لگا مکی صاحب دیکھیں آپ چھوڑیں اس بات کو. مکی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی دیکھو چھوڑنے والی بات تو نہیں ہے, اگر بات ایسی ہے جو آپ کہہ رہے ہو اور یقیناً ایسی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں کہ یہ راستہ چھوڑ دو. سمجھانا چاہیے یا نہیں؟ کہنے لگے اچھا. مکی صاحب کی اگلی بات سن کر, وہ کتاب باقاعدہ لکھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, فرماتے ہیں اگلی بات اس کی آپ بھی حیران ہوں گے. وہ کہنے لگا مکی صاحب کس کو سمجھانے چلے ہو آپ؟ نہ جاننے والے کو آپ سمجھا لو گے, ان پڑھ کو سمجھا لو گے. میں تو درس نظامی کا فارغ ہوں اور علم جفر کے انتہا درجے کا پروفیسر ہوں, ایم اے میں نے ڈبل کیا ہوا ہے, مجھے کیسے سمجھاؤ گے؟ میں پڑھا لکھا گمراہ ہوا ہوں, میری ہدایت خدا کے قبضے میں ہے. بس اگر وہ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے نصیب میں اللہ نے توحید کی خدمت لکھی, آپ کرو, ہمارے مقدر میں شرک ہے تو ہم کیا کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسوں سے حفاظت فرمائے. یعنی یہ جان بوجھ کر خود بھی گرنا ہے اور دوسروں کو بھی گرانا ہے. جیسے حدیث شریف میں بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ خود بھی گمراہ اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اس لیے ہم انبیاء علیہ السلام کا جو مسلک ہے وہ یاد رکھیں. وہ ایسا نہیں کہ آپ کو اور ہمیں ستاروں سے جوڑ دیں, نہ, بلکہ ابھی تو خیر موقع نہیں ہے تفصیلات کا. مکی صاحب کی گفتگو کے دوران مکی صاحب فرماتے ہیں مجھے ایک چلتے چلتے کہنے لگا اگر آپ چاہو تو میں آپ کو بھی کچھ بتا سکتا ہوں. مکی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا میں تو اس کو کفر سمجھتا ہوں. مکی صاحب فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ میں نے اسی لیے تو کہا ہے آپ کو کہ یہ آپ کی جگہ نہیں ہے. پتہ چلتا ہے کہ نجومیوں کے پاس جانا, ستاروں سے اس طرح کے حالات معلوم کروانا, یہ چیزیں انبیاء کا مسلک نہیں ہے, بلکہ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو سمجھیے گا, انشاءاللہ تفصیلات آگے اپنے موقع پر آ جائیں گی. فرمایا فقال انی سقیم, میں بیمار ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتولوا عنہ مدبرین. حضرت ابراہیم کا یہ جواب سن کر وہ پلٹ گئے, اصرار نہیں کیا کہ نہیں بس جی آپ جانا ہی جانا ہے. بات جواب سنا چل دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اچھا وہ لوگ تو گئے. اب اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو واقعہ بیان فرمایا اس کی تفصیلات علماء مفسرین نے لکھی ہیں. اٹھے, ایک کلہاڑا لیا, مندر کی طرف چل دی. اس کی کچھ تفصیلات ہم نے گزشتہ سے پوستہ درس میں پڑھ دی تھی. جب وہاں آئے وہ کھڑے ہیں, کڑے ہیں, پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجعلہم جزازا, ٹکڑے کر دیا ان کو, الا کبیرا, صرف بڑے کو چھوڑ دیا. اور علماء مفسرین نے لکھا ہے جس کلہاڑے سے باقی کو توڑا تھا وہ کلہاڑا بڑے کے سر کا گردن میں ڈال دیا, چلے گئے. اب وہ فارغ ہو کر آئے اپنی عید سے, قوم والے. وہ جب فارغ ہو کر آئے تو اندر جو آ کر دیکھا تو وہ تو سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے, کسی کا ہاتھ نہیں, کسی کی گردن نہیں, کسی کے ٹانگیں نہیں, حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا کسی کا ناک نہیں, کسی کے کان نہیں. عجیب حال. آ کر جب دیکھا, اب اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا, قالو, وہ کہنے لگے, وہ قوم والے, من فعل ھذا بآلہتنا, یہ کون کر گیا ہمارے معبودوں کے ساتھ, انہ لمن الظالمین, بے شک وہ بڑا ظالم ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اچھا وہ پریشان, اتنے میں ایک قریب آیا, دوسرا قریب آیا. کہنے والوں نے کہا بھئی بات یہ ہے, ایک نوجوان کا ہم نے سنا ہے کچھ کہہ رہا تھا ان کو. یاد ہے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ حضرت ابراہیم نے جب قسم کھائی تھی نا تو وہ جملہ کسی نہ کسی کے کان میں پڑ گیا کہ حضرت نے کچھ کہا ضرور ہے. وہ کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا کہ میں ان کا کچھ کروں گا, ہو نہ ہو یہ انہی کا کام ہے.
اور ساتھ ہی کہنے لگے یقال لہو ابراہیم، ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہاں بلاؤ ان کو، ہم پوچھیں کہ کیا واقعہ یہ انہی کا کام ہے؟ اب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہرحال پتہ تو تھا کہ آئیں گے تو صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہمیں آپ سے کوئی بات کرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، وہ حضرت ابراہیم کی طرف دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، کہنے لگے قالو، کہنے لگے انتا، کیا آپ نے فعلتا یہ کیا ہے، ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ بات سمجھے ان کی؟ قالو انتا فعلتا ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ میں نے ابتدا میں بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے نا۔ پہلی ہے وہ جو ابتدا میں ہم نے پڑھی، فقال انی سقیم۔ دوسری یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، وہ فرماتے ہیں یہ دوسرا ہے۔ کتنے ہوئے؟ تیسرا ایک اور آئے گا، جب وہ آئے گا انشاءاللہ تو پھر میں اس کا خلاصہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے، یہ ان کے بڑے نے کیا ہے، فاسألوہم، پوچھو اس سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو۔ اگر یہ تو موقع تھا نا، اصل میں تو ضرب لگانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقیدے پر، ان کی سوچ پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو اب گردن جھکا لی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، جی میں کہنے لگے کہ ان سے کیسے پوچھیں، یہ بولتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اظہار کر دیا، فرمانے لگے کہ بھئی بات یہ ہے، آپ عجیب بات کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں جو ہم ان سے پوچھیں۔ ان کی بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، ہم کیسے پوچھیں، یہ بولتے ہیں جو ہم ان سے پوچھیں۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تو پھر خدا کو چھوڑ کر ان کی پوجا کیوں کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں؟ اف لکم، اف ہے تم پر، تف ہے تم پر۔ آپ سمجھ آئی بات؟ آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی میرے بھائیوں؟ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں کہ جب یہاں پر آئی بات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم، اف ہے تم پر، تف ہے تم پر، کہ پھر ان کی پوجا کیوں کر رہے ہو جو تمہیں یہ بھی نہیں بتا پا رہے، اور جو اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے وہ تمہارے نفع نقصان کو کیسے حل کر پائیں گے؟ ان کی ویسے ایک بات ہے، قصص الانبیاء کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ میں سن لوں اور آپ سن لیں اور گھر چلے جائیں، کچھ بدلاؤ بھی تو آئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سارے ایسے ہیں، لیکن اس دنیا میں وہ لوگ ضرور ہیں۔ چلیں دیکھیں، چھوڑیں ہندوؤں کو، وہ تو ہوئے دوسرے کنارے کے لوگ۔ اچھا،
جو ہیں یہود و نصارہ وہ تو پڑھے لکھے ہیں نا، یا چلیں ان کو بھی آپ چھوڑ دیں، اپنے مسلمانوں وال دیکھیں، یہ تو وہی بات ہے نا، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو مانے کواکب میں کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ سب راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ آپ نہیں مانو گے، آپ تو کہو گے نہیں جی ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ آپ نے وہ نہیں سنا بیان مولوی صاحب کا جو کہتے ہیں حضور کی امت کبھی شرک کر ہی نہیں سکتی، اور دعوے کے ساتھ باقاعدہ حدیث پیش کی ہے کہ اس حدیث کی موجودگی میں حضور کی امت شرک نہیں کر سکتی۔ اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اب مجتہدین آ رہے ہیں نا، دعا کرو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ یہ مجتہدین کا کام ہوتا تھا، فقہا کا کام ہوتا تھا، اب میرے جیسوں کا کام ہے۔ اس لیے یہ گل کھل رہے ہیں، باقی اللہ خیر فرمائے۔ آپ چلیں آپ نہ مانے، دیکھیں ایک چیز ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جنازے ہم نے بھی پڑھے آپ نے بھی پڑھے، اور پڑھنا چاہیے، ثواب ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے مجھے یا آپ کو کہ اس میت نے کبھی میرے والوں کا جنازہ پڑھا تھا یا نہیں، نہیں، مسلمان سمجھ کے جنازہ پڑھو، ثواب پاؤ گے اخلاص کے ساتھ۔ اگر کوئی اچھا انسان جس کو ولی کہا جاتا ہے اس دنیا سے گیا، وہ غسل اپنے آپ کو خود دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دینا چاہیے، لیکن اب تو خیر ماشاءاللہ وہ ہمارے عالم ہیں، ایک میں نام نہیں لیتا، ان کا بھی لمبی کہانی چل پڑے گی، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ مسئلہ تو یہی ہے کہ رشتہ دار خود دیں، لیکن اب تو ہم نے باقاعدہ ایک گارڈ کرائے پہ لیا ہوا ہوتا ہے، وہ دے گا، اور کیوں ہمارے والوں کو آتا ہی نہیں ہے اور ویسے بھی ڈر لگتا ہے۔ ان کو غسل تو مسلمانوں نے دینا ہے، انہوں نے دیا، کفن دوسروں نے اڑایا، چارپائی پر دوسروں نے لٹایا، اور چارپائی خود چلی جاتی ہے یا دوسرے لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ برزخ کی دنیا کا یہ جو دروازہ ہے جسے قبر کہتے ہیں، وہاں اس میت کو مسلمان ہی رکھتے ہیں، اس کے بعد مٹی بھی ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اب آپ بولو، اس کے بعد ضرورتیں تو آپ نے ساری پوری کر دیں، اب وہ آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ دیکھو یار مجھے سیدھی باتیں آتی ہیں، مجھے کوئی علمی نکات نہیں آتے، سیدھی دیکھو ایک بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے، یا وہ لوگ دیکھیں، ایک یہ عین ممکن ہے ایک عالم ایک ولی عربی بولتے ہوں، ان کو انگلش نہ آتی ہو، ہے یا نہیں؟ وہ بولو تو صحیح، اور عین ممکن ہے کہ ان کو اردو نہ آتی ہو۔ ہم نے کعبے کے بہت بڑے امام دیکھے، آپ نے ہماری موجودگی میں دیکھے تھے، یہاں آئے تھے، عربی، وہ خود عربی تھے، عربی بولتے تھے، لیکن اردو تو نہیں بول سکتے تھے، ہے یا نہیں؟ اچھا کعبے کے امام سے بڑا ولی آپ بتاؤ؟ اچھا پھر آپ خود بتائیں کہ عین ممکن ہے کہ ایک صاحب ولی ہوں، اس لیے کہ ولایت کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے، نبوت کا دروازہ حضور پر بند ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ خود دل لگتی ہے ایک بات کہیں، عین ممکن ہے کہ وہ فارسی جانے وہ عربی نہ جانے، عین ممکن ہے کہ کوئی ولی ہو وہ فارسی جانے لیکن انگلش نہ جانے، عین ممکن ہے کہ کوئی ولی ایسا ہو ان کی زبان اردو ہو پنجابی ہو لیکن وہ فارسی یا چائنیز نہ جانے، ہے یا نہیں؟ لیکن یہ عین ممکن ہے کہ میں جب ان کو قبر میں لٹا کر جب مٹی ان پر پڑ گئی تو میں چاہے مجھے عربی آئے نہ آئے، میں جب وہاں جاؤں گا وہ بھلے عربی بولتے ہوں، میں انگلش میں یا چائنیز میں یا اردو میں بولوں گا، لیکن وہ سمجھ لیں گے کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد تو چونکہ عالم الغیب ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں سمجھیں گے؟ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ عالم الغیب کا عقیدہ کیوں اپنایا گیا؟ اس لیے کہ جب تک یہ عقیدہ نہیں اپنایا جائے گا اولیاء کے لیے یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دنیا میں تو وہ عربی جانتے نہیں تھے، ممکن ہے وہ فارسی جانتے نہیں تھے، وہ پشتو جانتے نہیں تھے، اب کیسے جان لیے ہیں؟ تو بھائی عالم الغیب ہیں،
اچھا بھی عالم الغیب ہیں تو پھر تو بات ختم ہو گئی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں تھوڑا سا فرق کر لوں گا اپنے اس دل کو بہلانے کے لیے کہ جی وہ اللہ کا تو ذاتی ہے، ان کا عطائی ہے. وہ غالب نے کہا تھا نا کہ غالب دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ فرق کر لوں گا تاکہ میں کہہ سکوں کہ جی میں تو شرک نہیں کر رہا ہوں. اچھا جی شرک کس کو کہتے ہیں؟ جی جب ذاتی مان لیا جائے تو پھر شرک ہوتا ہے، عطائی مان لیا جائے تو توحید میں کوئی فرق نہیں آتا. انا للہ و انا، دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اولیاء کی ولایت کا کوئی منکر نہیں ہے، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقائد پر رسالہ مرتب فرمایا، جہاں حضرت نے انبیاء کے معجزات پر عقیدہ اور ایمان رکھنا ضروری قرار دیا، وہیں اولیاء کی کرامات پر بھی ضروری قرار دیا. ہاں لیکن یاد رکھیے گا کہ عالم الغیب ذات تنہا اللہ کی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عالم الغیب یہ اصطلاح ہے اسلام کی، سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں. کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئی؟ ایک دو کو آئیے، باقی اللہ کا فضل ہے. آگے سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ مولانا عبد الرحمن صاحب نے لکھا ہے کہ پریشان ہو گئے، اب کوئی بات نہ بنی ان سے. کن سے؟ قوم والوں سے. اب دوڑے نمرود کے پاس. کس کے پاس؟ اور بولو تو صحیح، یہ نام تو کوئی اجنبی نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا، علماء نے لکھا ہے کہ عراق کے بادشاہوں کو اس زمانے میں نمرود کہا جاتا تھا. اب جا کر شکایت کی اور سارا ماجرا سنایا. اس نے بات کو سنا اور یہ بھی سنتے جائیں. علماء نے لکھا ہے اس دنیا میں اب تک کے لحاظ سے، جب سے یہ کائنات بنی ہے، تاریخ کے لحاظ سے 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی ہے. کوئی خطہ ان کی حکومت سے باہر نہیں رہا. کتنے؟ اور اللہ کی شان ہے. علماء نے لکھا ہے 2 مسلمان تھے 2 کافر تھے. 2 مسلمان تھے 2 ان میں سے ایک یہ تھا. کون؟ اس نے ان کی باتوں کو سنا. انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہمارے قوم میں ان کا جنم ہوا، پھر باپ ان کا کاریگر رہا، بت بناتا رہا، بیچتا رہا، اب بھی وہ اسی عقیدے پر ہے، لیکن یہ باپ کے بھی خلاف ہوئے ہیں. اور پھر ہاران والوں سے بھی ان کا مناظرہ ہوا، اور پھر ہماری باری آئی ہے اور یہ سارا ماجرا ہوا. ہمارے تو سارے بت توڑ ڈالے اور ہم سے کہہ رہے ہیں فاسألوہم، ان سے پوچھو. اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں اس کو ایک خطرہ پیدا ہو گیا تھا. حضرت لکھتے ہیں اس زمانے میں یہ جو بادشاہ ہوتے تھے نا، جیسے مثال کے طور پر یہ نمرود تھا، اس کا صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس قوم کا بادشاہ ہو یا اقوام کا بادشاہ ہو، بلکہ ان کا خدا بھی ہوتا تھا. یہ نعوذ باللہ، وہ باقاعدہ صرف یہ نہیں کہ اس کے آداب، بلکہ بتوں سے زیادہ ان کی کرتے تھے. کیوں؟ بت ہلتے ہیں اور یہ تو ہلتے جلتے ہیں نا. تو ہاران والے تو میرال میں ان کو دیکھتے تو اٹھا کے لے جاتے کہ یہ تو بہترین ہے. اب وہ اس کو خطرہ یہ پیدا ہوا کہ جب ایسی بات ہے تو یہ آدمی تو ہمارے لیے بھی خطرناک ہے. ممکن ہے کہ یہ ہمارے سامنے بھی آئیں اور ان کی کوئی نہ کوئی بات ہماری حکومت کے خلاف آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا تخت ہی چلا جائے. اس نے حکم جاری کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ. اب اس کے کارندے دوڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغام لا کر دیا کہ آپ کو بادشاہ بلاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تو گئے تھے کہ اب یہ قصہ تو ہوگا، اس لیے اب پہلے باپ سے مناظرہ ہوا، پھر قوم سے ہوا، اب یہ بادشاہ کا مرحلہ آیا ہے. بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے لیا اور نمرود کے سامنے لے کر آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا آمنا سامنا ہے جو نمرود کے ساتھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مناظرہ جو حضرت ابراہیم کا والد کے ساتھ ہوا اسے سورت مریم میں بیان فرمایا، اور جو مناظرہ حضرت ابراہیم کا حران والوں کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے سورت انعام میں بیان فرمایا، اور جو مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے سورت بقرہ میں بیان فرمایا۔ اور انشاءاللہ اس کا جو بقیہ تک قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو آئندہ قسط میں ہم وہ بیان کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا کر